کیا رجوع کرنے کے بعد نئی طلاق شمار ہوتی ہے؟ اگر کسی عورت کو شوہر نے طلاق دی مگر پھر ہم بستری کر لی اور رجوع ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ طلاق دی، تو کیا وہ پہلی طلاق شمار ہوگی یا دوسری؟ کتنی دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے؟ آمنہ صاحبہ کراچی سے پوچھتے ہیں۔ مرد نے اگر ایک دفعہ طلاق دی پھر ہم بستری کر لی تو رجوع ہو گیا، اب جب دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری کاؤنٹ ہوگی، اس کے بعد بھی رجوع کا حق ہے۔ پھر اگر رجوع کیا ہو یا نہ کیا ہو، تیسری دے دی تو اب ختم، اب رجوع کا حق مرد کے لیے ختم ہو گیا۔ یعنی طلاق جب دینے کے بعد ریورس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، وہ ہمیشہ کے لیے کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وراثت ریٹائرمنٹ کے پیسوں پر ہوگی یا تعمیر کردہ گھر پر؟ انہوں نے نام ہی نہیں لکھا۔ میرے ابو 2002 میں ریٹائر ہوئے تھے، جس کے انہیں 3-4 لاکھ روپے ملے تھے، اس کی انہوں نے زمین خرید کر گھر بنا لیا تھا۔ اس کے بعد 2010 میں والد کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا بھائی ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہتا ہے، تو ہماری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ کیا ریٹائرمنٹ کے پیسوں پر بھی وراثت ملے گی یا جو گھر ابو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہم بہنوں کا حصہ ہوگا؟ دونوں میں ہوگا۔ آپ کے والد کو ریٹائرمنٹ پہ جو پیسے ملے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے، اس میں بھی بہنوں کا بھی حصہ، بھائیوں کا بھی، اور ابا جو گھر چھوڑ کر گئے ہیں والد محترم، اس میں بھی بہنوں کا بھی حصہ ہے، بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ گھر والوں نے زبردستی شادی کرا دی۔ ایک صاحبہ: میں کسی کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ کر دیا اور مجھے نکاح کرنا پڑا، اب بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نیز کیا ایسا نکاح شرعی طور پر درست ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے ہاں کر دی تھی پھر تو نکاح ہو گیا، اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں تھا آپ ہاں کرتی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی جب عاقل بالغ ہو تو اس کی زبردستی شادی جائز نہیں ہے، صاف احادیث ہیں اس بارے میں، سخت یعنی روایات ہیں بالکل بے غبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس عمل سے۔ تو رہا یہ مسئلہ آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں، تو اگر وہ ایسی پسند تھی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی اور آپ کے خاندان کی کوئی بے عزتی نہیں تھی اس میں، بعض دفعہ لڑکیاں ایسے آدمی کو پسند کر رہی ہوتی ہیں کہ باپ کے لیے اس کو داماد بنانا اپنی بے عزتی ہوتی ہے، وہ اتنا ایسے خاندان کا ہوتا ہے کہ وہ پورے خاندان پہ ایک بٹا لگ رہا ہوتا ہے ان کی عزت پہ۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے آفیسر کی بیٹی شادی کر لے کسی بالکل ہی ایک ایسے کمتر شخص سے، کمتر تو اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے کمتر، جیسے ایک آدمی بریگیڈیئر ہے، اس کی بیٹی شادی کر لے بالکل ہی ایک کسی چوکیدار سے، چوکیدار بھی قیامت میں اس کا بھی وہی مقام ہوگا جو بریگیڈیئر کا ہے، لیکن دنیا میں نکاح تو ایک دنیاوی چیز ہے نا، دنیا میں پیرالل دیکھنا، ہم پلہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے جوڑ کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو بالکل ہی بے جوڑ جگہ لڑکی شادی کر رہی ہو تو پھر والد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو منع کرے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی بہت فرق نہیں ہے اور پسند ناپسند کی بات ہے صرف، تو پھر باپ کے لیے بیٹی کو وہاں شادی کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہاں شادی باپ کرے نہ کرے، اتنا تو ضرور ہے کہ جہاں لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہاں تو باپ بہرحال زور نہیں لگا سکتا۔ تو اگر آپ کی شادی آپ کے والدین نے زبردستی کی ہے تو گناہ گار ہوئے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ شادی ہو چکی، آپ نے چونکہ زبان سے ہاں کر دیا تھا، اب ہو چکی ہے شادی، اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی اب جب ایک کام ہو گیا تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہوتی، جب ہو گئیں تو اب اس کو نبھائیں آپ۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ اب گزارا کریں شوہر کے ساتھ، محبت کریں اس سے، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی قیمت پہ آپ کے لیے اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے، اتنا فرق ہے مزاج میں یا صورت وغیرہ میں بہت فرق آ رہا ہے، تو یا آپ کا دل کسی طرح مائل نہیں ہو رہا، تو میں پھر بھی مشورہ پہلا یہی دوں گا کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر مائل نہیں ہو رہا تو پھر آپ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں کہ بھئی میری طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی آپ کی طرف، اور مجھے بالکل آپ کے ساتھ میں لائف کو انجوائے نہیں کر رہی ہوں اور میرا دل اسی طرف مائل ہو رہا ہے، میں جو ہے وہ میرے ابا نے زبردستی کی ہے۔ تو اگر شوہر یہ بات سن کے آپ کو ڈیورس دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر شوہر طلاق نہ دیں، کیونکہ رائٹ اب شوہر کے پاس ہے، طلاق نہ دیں تو پھر آپ کو بہرحال اس شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ گوٹ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ آپ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس مجبوری میں، مطالبے میں گناہ نہیں ملے گا، اور شوہر کو لالچ بھی دی جا سکتی ہے کہ میں مہر بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، کچھ اضافی پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ لالچ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی اس سے خلا نہیں لیا جا سکتا اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کی اس ڈیمانڈ پہ شوہر طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو پھر آپ انہی کے ساتھ گزارا کریں۔ مسز رضوان ممبئی سے: کیا سبحان نام رکھنا غلط ہے؟
میرا 3.5 سال کا بیٹا ہے. میری ساس نے اس کا عقیقہ سبحان نام پر کیا تھا, مگر اب مجھے پتہ چلا کہ نام رکھنا غلط ہے. دیکھیے یہ نام صحبان ہے, صحبان, سبحان نہیں ہے. اور ممکن ہے آپ کا ارادہ وہ جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں سبحان, تو وہ والا سبحان ہو تو پھر وہ سین پہ پیش کے ساتھ ہے, تو یا تو صحبان نام رکھا جائے یا سبحان. تو سبحان نام رکھا ہے تو سبحان اللہ, بہت اچھا نام ہے. لیکن بہتر نام ہے جو لوگ رکھتے ہیں صحبان, صحاب سے بادل یعنی سخی کو کہا جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, سبحان نام بھی رکھ سکتے ہیں. گھر والی کے ساتھ جماعت کرانے کا حکم اور طریقہ. نوید صاحب چائنا سے پوچھتے ہیں, چائنا میں مسجدیں بہت کم ہیں تو مجھے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے, اگر میں فیملی کے ساتھ مل کر جماعت کرا لوں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میں امامت کراتا ہوں تو کیا میری اہلیہ اقامت کہہ سکتی ہیں یا نہیں؟ نیز یہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو کیا اذان دینا بھی ضروری ہوگا؟ دیکھیں بھائی, یہ بیوی کے ساتھ مل کے جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں, نہ صرف یہ کہ کرا سکتے ہیں بلکہ کرانا چاہیے, کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. تو اگر قریب میں مسجد نہیں ہے تو پھر مسلسل جماعت کی نمازیں چھوڑتے رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو آپ پر لازم ہے کہ آپ انفرادی نماز کے بجائے گھر میں جماعت سے نماز پڑھائیں آپ. اور پھر بیگم پیچھے کھڑی ہو جائیں, جیسے پچھلی صف میں بالکل کھڑے ہوتے ہیں جو امام اور مقتدی جیسے کھڑے ہوتے ہیں, اور اقامت بھی آپ ہی کہیں, اور اذان کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو اذان بھی کہیں فرض نماز کے لیے آپ, تو اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں, اور بیگم کو آپ پیچھے کھڑے کر دیں اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں, اور سلام کے بعد پھر آپ بیگم کو بتا دیں دیکھو جیسے تم نماز میں تھوڑا مجھ سے پیچھے رہی ہو نا, تو باقی معاملات میں بھی مجھے ہی فالو کیا کرو. آج دیکھو تم نے میری اطاعت کی ہے, میں جب رکوع میں گیا تم اسی وقت رکوع میں گئی, میں جب سجدے میں گیا تم اس وقت سجدے میں گئی, تو کتنا اچھا لگا آج مجھے, اور جب میں نے سلام پھیرا تم نے اسی وقت سلام پھیرا. تو اگر باقی لائف میں بھی تم ایسی فرما بردار بن کر زندگی گزارو تو کتنی خاموشی سے ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی, جیسے کہ ابھی نماز ہماری خاموشی سے گزر گئی. لیکن یہ سب کچھ آپ نے اپنی بیگم کو اپنی ذمہ داری پہ کہنا ہے, میرا حوالہ دے کے نہیں کہنا. گھر سے بیماریاں کیسے دور کریں؟ سمیہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں, میرے 7 بچے ہیں, بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں, ایک صحیح ہوا تو دوسرا بیمار ہو گیا, میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے, برائے مہربانی کوئی دعا بتا دیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, یہ دعا حدیث میں آتی ہے, یہ دعا پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیا کریں. اور جو بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں نا, تو دیکھیں گھر میں کوئی ہوا دھوپ کا انتظام ہے یا نہیں. آج کل ایسے تنگ گھر بھی آ رہے ہیں جس میں نہ ہوا ہے نہ دھوپ ہے, تو ایسے گھروں میں بچے بیمار ہوتے ہیں. بچے کے لیے دھوپ ہوا بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے, بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو دھوپ ہوا اور کھیلنے کا ماحول ہونا چاہیے ان کا, کچھ ایسی جگہ ہو جہاں بچے کھیل سکیں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو جو مصنوعی چیزیں کھلائی جاتی ہیں آج کل, دکان کی بسکٹ پیسٹریاں, ان سے بھی بچے بیمار ہوتے ہیں. یہ ٹاپک ڈاکٹر کا ہے, یہ تو فقہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب پوچھ لیا تو ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں, ہم نے ڈاکٹروں سے ہی سنی ہے. تو بچوں کو آرٹیفیشل چیزوں سے بچائیں, دیسی گھی روٹی وغیرہ کھلایا کریں ان کو, تو آپ دیکھیں انشاءاللہ بچے بیمار نہیں ہوں گے. پھر بھی ہو رہے ہیں تو پھر قریبی معالج سے رجوع کریں. کیا 7 دن بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا عقیقہ 7ویں دن کرنا ضروری ہے؟ اچھا, بچوں کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کی مال اولاد کی طرف سے اور اپنی ذات کی طرف سے پریشانیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. تو بچوں کی بیماریوں پہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. یہ جو بچے آپ کے بیمار ہوتے ہیں پھر آپ فکر مند ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کی خطائیں اللہ معاف کرتا ہے. قیامت کے دن یہ سب چیزیں آپ کے درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گی. ہر تکلیف پہ انسان کو ثواب ملتا ہے, اور ماں کو بچوں کی تکلیف پہ اضافی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے اس پہ.